اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے درس العاشر 10ویں درس کا آغاز کیا تھا، اور اس کا جو بنیادی قاعدہ تھا وہ صفحہ نمبر 52 پر ہارڈ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ قاعدہ اصلاً تو نیا نہیں ہے، یعنی مرکب اضافی ہی کا بیان ہے، لیکن اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ بطور ضمیر ذکر کیا گیا۔ تو جب مضاف الیہ بطور ضمیر ذکر کیا جائے تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ پھر اس کے لیے جر کی ضمیر استعمال کرنی چاہیے، یعنی وہی کی جائے گی۔ اور ضمائر کے متعلق یہ بات تھی کہ ہم نے جو دیکھی تھی کہ ضمائر جو ہیں وہ اپنی صورت میں تو مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان پر کوئی علامت نہیں ہوتی، البتہ رفع کی ضمائر الگ ہوتی ہیں اور نصب کی الگ، جر کی الگ۔ نصب اور جر کی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن سب کا ٹیبل جو ہے وہ الگ بنا لیتے ہیں۔ تو رفع والی کو ضمائر مرفوعہ کہہ دیتے ہیں، اور ان کی عموماً خصوصیت یہ ہے کہ وہ منفصل ہوتی ہیں، علیحدہ لکھی جاتی ہیں، لہٰذا ان کو منفصلہ ضمائر کہا جاتا ہے۔ تو ہوا واحد مذکر غائب کی ہے، ہیا واحد مؤنث غائب کی ہے، اس طرح انتا، انتی اور انا، یہ 5 جو ہیں وہ رفع کی ضمائر ہیں منفصل، یعنی ایسی لوکیشن میں استعمال ہوں گی جہاں رفع میں کسی اسم کی جگہ اس ضمیر کو لایا جا رہا ہے۔ اور اگر نصب یا جر میں لانا ہو تو ہم نے فی الحال جر کی ضمائر دیکھی تھیں، ان کو مجرورہ کہیں گے، اور ان کی خصوصیت استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو متصل لکھا جاتا ہے، جوڑ کر لکھا جاتا ہے اپنے پچھلے حرف کے ساتھ یا پچھلے اسم کے ساتھ۔ جر کی جو وجوہات ہوتی ہیں، بنیادی وجوہات 2 ہی ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے حرف جر کے بعد آنا، وعلیکم السلام، اور دوسری وجہ ہوتی ہے مضاف الیہ بننا۔ بنیادی وجوہات یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اسم اگر جر میں جائے تو وہ کسی اور اسم کو فالو کرتے ہوئے جر میں جا سکتا ہے، جیسے کسی موصوف کے جر میں ہونے کی وجہ سے صفت کا جر میں چلا جانا، یا حرف عطف کے بعد فالو کرتے ہوئے کسی اسم کا جر میں چلا جانا، وہ علیحدہ بحث ہے۔ البتہ بنیادی طور پہ یا تو حرف جر کے بعد آنا کسی اسم کو جر میں لے کے جاتا ہے، یا مضاف الیہ بننا اس کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کی مثالیں ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھیں۔ حرف جر کے بعد اگر ضمیر ہے تب بھی مجرور ضمیر متصل استعمال ہوگی، اسی طرح مضاف الیہ جب استعمال ہو ضمیر تو وہ بھی متصل مجرور ضمیر استعمال ہوگی۔ تو بیتن سے 4 ضمائر انہوں نے استعمال کی ہیں اس کی اضافت دے کر۔ تو بیتی میرا گھر، بیتو کا تیرا گھر مذکر کے لیے، بیتو ہو اس مذکر کا گھر، اور بیتو ہا اس مؤنث کا گھر جو ہے وہ اس مؤنث کا گھر۔ اور ہم نے اس کے ساتھ بیتو کی بھی دیکھ لیا تھا کہ تو مؤنث کا گھر، تو ایک مؤنث کا گھر۔ تو یہ جو ہیں وہ ضمائر ہیں غائب، حاضر اور متکلم کی واحد کے لیے۔ تو اس میں یہ بات تو واضح تھی کہ اگر ضمیر یا متکلم کے سوا کوئی اور ہے، بیتو کا، بیتو ہو، بیتو ہا، تو اس میں مضاف الیہ کی ضمیر تو حالت جر ہی کی ہے، لیکن مضاف کا جو رفع نصب یا جر ہے وہ اس کی ٹائپ کے مطابق طے ہو جائے گا۔ تو بیتو کا رفع ہے، بیتکا نصب ہے، اور بیتکی جر ہے مضاف کی یعنی بیت کی۔ اسی طرح بیتو ہو، بیتہ اور بیتی ہی، ہو اور ہی میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف پیچھے اگر زیر ہو تو ہی پڑھ دیتے ہیں، اور اگر پیچھے پیش ہو یا زبر ہو تو ہو پڑھ دیتے ہیں۔ اور اس کو بعض اوقات لمبا کیا جاتا ہے، ہو الٹی پیش کے ساتھ، بعض اوقات بغیر الٹی پیش کے صرف ایک پیش کے ساتھ ہو جاتا ہے یا ایک زیر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بیتوہا، بیتہا اور بیتیہا، بیتو کی، بیتکی اور بیتی کی۔ لیکن بیتی جب متکلم کی طرف اس کو اضافت دیں تو اس میں فرق یہ تھا کہ یا متکلم ایک ایکسیپشن ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ جب وہ مضاف الیہ بنے یا حرف جر کے بعد بھی آئے تو اپنے سے پچھلا جو بھی حرف ہے، آخری پچھلے لفظ کا آخری حرف، اس کی حرکت جو بھی ہو اس کو پی جاتی ہے، اور اس کے اندر یعنی اس پہ زیر کی حرکت کو فکس کر دیتی ہے، یعنی وہ اس سے پچھلے حرف پر پھر زیر ہی آتی ہے، کیونکہ یا کو زیر کے ساتھ مناسبت ہے۔ جب یا ہوگی تو اس سے پیچھے زیر پڑی جائے تو وہ یا بہتر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مضاف الیہ کی جب یہ بنتی ہے ضمیر تو پچھلے حرف کو زیر دے دیتی ہے، لہٰذا تینوں صورتوں میں رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو بیت کی، تینوں صورتوں میں اس کو بیتی، بیتی، بیتی ہی لکھا جائے گا۔ لیکن یہ مبنی نہیں ہے۔ مبنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیت اپنی ذات میں منصرف ہے، لہٰذا پھر ہم یہاں پہ بھی اعراب تقدیری استعمال کریں گے، یعنی ایک اعراب ظاہری ہوتے ہیں، کوئی علامت ظاہر ہو جائے،
اور اگر علامت کسی وجہ سے نہیں آ سکتی جیسے یہاں پر نہیں آ رہی تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ اعراب تقدیری یعنی مقدر مانیں گے، ایزیومڈ مانیں گے۔ تو رفع میں ہم لکھیں گے بیتی، لیکن بیت کا جو تا ہے اس پہ پیش کو ایزیوم کر لیں گے بطور علامت۔ اگر علامت پوچھی جائے تو ہم کہیں گے یہاں پیش مقدر، ضمہ مقدرہ علامت۔ نصب میں ہو تب بھی بیتی ہے لیکن زبر مقدر مانیں گے، اور جر میں ہو تو اب اس کے اوپر زیر موجود ہے تا کے نیچے، تو زر میں ہم کہیں گے کہ یہاں پہ زیر اس کی علامت۔ بیتی جب تینوں کیس میں ہوگا تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ مطلب نا بیتی وسیع مبتدا بن رہا ہے نا بیتی، تو بیتی مبتدا ہے تو لہٰذا مضاف بیت مبتدا یعنی مضاف مبتدا ہوگا نا اصلاً، تو وہ رفع میں ہونا چاہیے۔ تو بیتی وسیع میں ہم کہیں گے بیتی میں بیت جو ہے وہ رفع میں ہے، علامت کیا ہے؟ پیش مقدر، کیونکہ اس پہ زیر ہے نا اصل، تو تا کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح آپ کہیں دخلت بیتی، میں داخل ہوا اپنے گھر میں، تو مفعول بن رہا ہے، تو یہاں بھی لکھیں گے بیتی لیکن نصب میں اس پہ زبر ازیوم کریں گے۔ دخلت بیتی، اگر میں کہوں نا تمہارے گھر میں داخل ہوا تو میں کہوں گا دخلت بیتک، اور اگر میں کہوں رفع میں تو میں کہوں گا بیتک وسیع، ٹھیک ہے نا؟ بیتک وسیع، دخلت بیتک، رأیت الی بیتک، ٹھیک ہے؟ فرق واضح ہو رہا ہے؟ رأیت کا مطلب میں نے دیکھا تمہارے گھر کی طرف، ٹھیک ہے؟ یا ذہبت الی بیتک، میں تمہارے گھر کی طرف گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ بیتک وسیع رفع، اور نصب کیا ہے؟ دخلت بیتک، میں تمہارے گھر میں داخل ہوا، اور ذہبت الی بیتک، ٹھیک ہے؟ یہاں تو نارمل کیس ہے نا جیسے نارمل ہوتا ہے، لیکن بیتی کے کیس میں تینوں صورتوں میں لکھیں گے بیتی ہی، کیونکہ یا متکلم پیچھے زبر یا پیش کو آنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے بیتی وسیع، یہاں بیتی میں تا کے اوپر پیش کو ایزیوم کیا جائے گا بطور علامت، لکھیں گے نہیں، علامت پوچھی جائے تو ہم کہیں گے ایزیومڈ پیش، ضمہ مقدرہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دخلت بیتی، یہاں پہ بھی بیتی لکھیں گے لیکن تا پر زبر کو مقدر مانیں گے، اور ذہبت الی بیتی، یہاں پہ زیر موجود ہے، یہاں پہ ہم زیر کو اس کی علامت کہہ لیں، ٹھیک؟ تو اب وہ کہتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا؟ بیتی میرا گھر، بیتو کا تمہارا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوہا اس مؤنث کا گھر۔ اب تمرین نمبر 50 جو ہے وہ پہلے کر لیں۔ اضف کا مطلب اضافت دیں، مضاف الیہ بنائیں یا مضاف بنائیں۔ اضف الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کو اضافت دیں، الی المتکلمی، متکلم کی طرف۔ کیا مطلب؟ متکلم کی طرف اضافت دیں، مضاف الیہ میں متکلم کی ضمیر استعمال کریں، اور یہاں سب کے سب واحد ذکر ہو رہے ہیں تو لہٰذا واحد ہوں گے۔ الی المتکلمی والمخاطبی، اور مخاطب کی طرف اضافت دیں، یعنی دوسرا کیس کیا ہوگا؟ آپ نے مضاف الیہ، ہاں بلانا نہیں ہے، مطلب اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بلانے میں تو ہوگا نا آپ اس کو منادا بنا لیں، بلانے کا مطلب ہے یا فلان، ہاں جس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی تا پہ زبر لکھیے نا، مخاطب، تو مخاطب جو ہے نا وہ اصلاً بات کرنے والا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا، تو مخاطب وہ ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جائے، لہٰذا یہاں پہ مخاطب کہیں گے تو وہ متکلم کے معنوں میں ہو جائے گا، اگرچہ وہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، تو مخاطب کہیں گے۔ اسی طرح والغائب، غائب، والغائبہ، غائبہ کیا ہے؟ جو حاضر نہیں، غائب اور غائبہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، غائب گولتا کے ساتھ ہے نا غائبہ۔ غائب کیا ہے؟ مذکر، واحد مذکر غائب، غائبہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں غائبہ کا ہے، اس لیے اگر آپ مخاطب ہیں نا تو مخاطبہ بھی کہہ سکتے ہیں، مؤنث مخاطب کو مخاطب ہے، مخاطب یہ غائب ہے، نہیں یہ تو لفظ ہے نا، یہ تو لفظ غائب ہے نا، لفظ غائب تو اور ہے نا، مطلب یہاں تو الہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، الی المتکلمی، الہ حرف جر ہے نا، الی المتکلمی، اب اس پہ عطف ہے، والمخاطبی والغائبی والغائبتی۔ الی المتکلمی کا مطلب کیا ہے؟ یا متکلم مضاف الیہ بنانی ہے۔ الی المخاطبی کا مطلب کیا ہے؟ کاف زبر کا، اور اگر الی المخاطبتی ہوتا تو کاف زیر کی، ٹھیک ہے نا؟ مخاطبہ کیا ہوگی؟ مؤنث ہو جائے گا نا، مخاطب مذکر ہے، مخاطبہ کیا ہے؟ مؤنث، تو مخاطب کیا ہے؟ کاف زبر کا، مخاطبہ کیا ہے؟ کاف زیر کی، ٹھیک ہے نا؟ والغائب کیا ہے؟ ہو یا ہی، اور غائبہ کیا ہے؟ ہا، ٹھیک ہے؟
جر میں. کما ہوا جیسے کہ وہ موضح واضح کیا گیا ہے فی المثالی مثال میں. قلم کو اضافت دینی ہے, مضاف بنانا. ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے. ھذا قلمک یہ تجھ مذکر کا قلم ہے, واحد مذکر کے لیے آ رہا ہے. ھذا قلمہ. اچھا سر یہ اس میں آپ کسی بھی ورڈ کے اگر منہ کا لگا دیں گے کا تو وہ اس مذکر کا بن جائے گا. ہاں ہم نے ضمائر کا ٹیبل بنایا تھا نا, اس کو دوہرا لیتے ہیں بے شک. ہم نے ضمائر کا جو ٹیبل بنایا تھا اس میں کیا تھا, اچھا جی اس میں کیا تھا, ایک طرف ہم نے بنایا تھا ضمائر مرفوعہ منفصلہ کا ٹیبل, اور ایک طرف ساتھ ہم نے بنایا تھا ضمائر مجرورہ متصلہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے, ہم نے صرف واحد کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ ابھی جمع ہم نے پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, واحد کو مفرد بھی کہتے ہیں اگر وہ جمع اور مثنیٰ کے بالمقابل ہو, یعنی ان معنوں میں, ویسے مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو اب یہ کیا ہے, مذکر غائب. اس کو آپ کی کتاب والا کیا کہہ رہا ہے, صرف غائب کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ غائب کا لفظ مذکر ہے نا, اس کے ساتھ گولتا نہیں ہے. پھر کیا ہے, مؤنث غائب. اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ, الغائبہ. واضح ہوا, گولتا لگا دی نا, غائب کے ساتھ گولتا لگا دی تو کیا بن گیا, مؤنث. غائبہ کیا ہو گیا, مؤنث غائب, اور واحد ہی کے لیے لفظ واحد ہے. اسی طرح پھر کیا ہے, مذکر مخاطب, تا کے زبر کے ساتھ. اس کو کیا کہہ رہا ہے, المخاطب. پھر کیا ہے, مؤنث مخاطب, یہ المخاطبہ. گولتا لگا دیں, المخاطبہ. اور پھر کیا ہے, متکلم, وہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں ہوتا ہے, اس کو وہ المتکلم کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 5 صیغے واحد کے بنتے ہیں. اب یہ دونوں کے لیے سیم ہو جائے گا, واحد یا مفرد. تو رفع کی ضمائر میں منفصل تھیں, اور رفع کی یہ تھی ہوا, ہیا, انتا, انتی, انا. یہاں کیا ہے, ہو یا ہی, یا ایک پیش سے بھی ہو سکتا ہے, ہو یا ہی, یا ہو یا ہی. یہ کیا ہے, ہا. یہ کیا ہے, کا. یہ کیا ہے, کی. یہ کیا ہے, یا. ٹھیک ہے, تو اگر میں رفع میں استعمال کرنا چاہتا ہوں حامد کی جگہ, تو میں کیا استعمال کروں گا, حامد عالم, ہوا عالمۃ, ہوا عالم. ٹھیک ہے, زینب عالمۃ, ہی عالمۃ, انت عالم, انتی عالمۃ. ہاں, انت تو, انت تو, انت عالم, انتی عالمۃ, اور انا عالم. میں مؤنث کا ہے تو انا عالمۃ. ٹھیک ہے, یہ سب کے سب کیا ہے, مبتدا کی جگہ آ رہے ہیں. مبتدا کس میں ہوتا ہے, رفع میں. تو ہم نے اس ٹیبل سے اس ضمیر کو اٹھایا رفع والی سے, اور اس کو استعمال علیحدہ کیا, جوڑ کے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب اگر میں کہوں تمہارا قلم, اس کا قلم, اس عورت کا قلم, تم عورت کا قلم, میرا قلم, تو یہ سب کے سب کیا ہیں, قلم کو نسبت دی جا رہی ہے نا. حامد کا قلم, اس کا قلم, مرکب اضافی. تو پہلے میں کیا, قلم حامدن مضاف الیہ جر میں. اب آپ نے اس کی جگہ, حامد کی جگہ ضمیر لے کے آنی, تو ضمیر کہاں سے لائیں گے, جر والے ٹیبل سے. اچھا یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کا عام طور میں کیا بیان کریں گے, جو ایسی ضمیر جو اس لوکیشن میں آئے جہاں کوئی دوسرا اسم ہوتا تو وہ رفع میں آتا. حامد عالم, ہوا عالم.
ٹھیک ہے, حامدن کی جگہ آ رہی ہے نا, تو رفع والی جگہ پہ آ رہی ہے, لہٰذا مرفوع ضمیر ہے. اور اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے, منفصل, کہ اس کو جوڑ کر نہیں لکھنا, علیحدہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہاں مثال دیکھ لینا, حامدن عالمن, یہاں آپ نے ضمیر استعمال کی تو ہوا عالمن, لیکن آپ کہیں کتاب حامدن, یہاں ضمیر استعمال کرنی, یہ جر کی لوکیشن ہے, تو مجرور لوکیشن سے ضمیر استعمال کریں اس ٹیبل سے. وہ کیا ہوگی, کتابو. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, متصل, جوڑ کے لکھتے ہیں. وہاں آپ نے عالم کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھا, یہاں پہ آپ کتاب کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے. اور حامد کا ذکر غائب میں کیا جا رہا ہے, وہ واحد ہے, مذکر ہے, لہٰذا ہو کی ضمیر. یعنی یہاں پر آپ بیسیکلی پہلے پارٹ میں آپ رفع کو ریپلیس کریں, چینج کریں اس سے, اس میں آپ جر کو چینج کریں ان سے. اس لیے یہاں پہ جر والی ضمیر آئے گی, وہاں پہ رفع والی ضمیر آئے گی. وہ مبتدا میں آتی ہے, بعد والی جو ہے ہاں وہ مبتدا میں بھی آ سکتی ہے, ہاں بلکہ عموماً آئے گی مبتدا میں, اس کے علاوہ بھی آ سکتی ہے, لیکن موسٹلی مبتدا میں. ٹھیک ہے, مطلب جہاں بھی رفع کے طور پہ استعمال کرنی ہے ہمیں. اور یہاں پہ کیا, حرف جر کے بعد بھی ایسی ہی آئے گی. ٹھیک ہے, وہ بھی جر میں ہوتا ہے. کتاب ہو کا مطلب ہے یہاں پر کہ حامد کی کتاب ہوتا ہے, اس کی کتاب. اس کی کتاب, ترجمہ یہ اس کی کتاب. جب ضمیر آتی ہے تو پھر ہم ضمیر ہی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں, بعد میں ہم اس کا مرجع یا مرجع دیکھتے ہیں. مرجع کا مطلب, ہاں یہ ضمیر ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے, اس کا مرجع یا مرجع کیا ہے, لوٹنے کی جگہ کیا ہے. وہ پھر جملے سے طے ہوگا, سیاق و سباق سے, کہ اس سے مراد کیا ہے. اس طرح کتاب حامد ہے, پھر آگے ہم حامد کی ہم نے کوئی اور کوالٹی بتانی ہے, تو پھر ہم وہ ان ضمیروں سے ہا ہو کر کے بتائیں گے. یہ گاڑی بھی اس کی ہے, سیارت ہو. ہاں ہم کہیں ہاذا کتاب حامدن وہذہ السیارۃ لہو. ٹھیک ہے نا, ایسے کہیں گے. تو اس طرح مطلب ضمیر بعد میں, ضمیر تبھی استعمال ہوتی ہے نا جب ایک بار کسی کا ذکر ہو گیا ہو اور اب دوبارہ آپ اس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. اکثر و بیشتر اسی طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو خلاصہ یعنی یہی ہے کہ آپ کے پاس جب ٹیبل موجود ہوگا تو آپ اس ٹیبل کے مطابق دیکھیں گے کہ آپ کو جس جگہ پہ ضمیر استعمال کرنی ہے وہ جگہ رفع کی ہے, نصب کی ہے یا جر کی ہے. تو اگر وہ جگہ رفع کی ہے تو ضمائر مرفوعہ اس ٹیبل سے اس ضمیر کو اٹھائیں گے, اور اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منفصل استعمال کریں گے, جوڑے بغیر. اور اگر اس کو آپ نے جر والی لوکیشن میں استعمال کرنا ہے تو آپ ضمائر مجرورہ متصلہ والے ٹیبل میں سے اس ضمیر کو اٹھائیں گے, اس کے پرسن کے مطابق اور اس کے صیغے کے مطابق, واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر استعمال کریں گے کس طرح, متصل یعنی جوڑے بغیر. ٹھیک ہو گیا, تو یہ بنیادی بات ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو اب وہ کہہ رہے ہیں, یہ بات میں دیکھ لی کہ غائب جو ہے وہ مذکر واحد کے لیے تو غائب کہیں تو واحد غائب مراد ہوگا. ٹھیک ہے, مذکر غائب. اور غائبہ کہیں تو واحد مؤنث غائب مراد ہوگا. ٹھیک ہے, مخاطب کہیں, اس کو مخاطب نہیں پڑھیں گے, مخاطب پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مخاطب کا مطلب ہے خطاب کرنے والا, متکلم کے معنوں میں چلا جائے گا. مخاطب جس سے خطاب کیا جائے. ٹھیک ہے, تو مخاطب ہو گیا تو واحد مذکر غائب ہے, اور مخاطبہ ہو گیا تو کیا ہے, واحد مؤنث غائب. اسی طرح متکلم یا متکلمہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں متکلم ہی کہہ دیتے ہیں, متکلمہ کہہ سکتے ہیں مؤنث کو, دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے بہرحال. اب کیا ہے, قلم, ھذا قلمی, یہ میرا قلم ہے. یہاں پہ قلمی میں پیش نہیں آئی میم پر. کیوں نہیں آئی, کیونکہ یا متکلم اس کی پیش کو لانے نہیں دے رہی. وہ کیا کر رہی ہے, اس کی پیش کو پی کر زیر میں بدل رہی ہے اپنی مناسبت سے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم اس کو لکھیں گے قلمی ہی, پڑھیں گے بھی قلمی ہی. لیکن ہم جب اس کی کوئی اعراب پوچھے قلمی میں قلم کے, تو ہم کہیں گے قلم حالت رفع میں ہے کیونکہ وہ خبر ہے, یعنی قلمی میں قلم حالت رفع میں ہے کیونکہ وہ خبر ہے, لیکن اس کی علامت منصرف ہے, پیش ہونی چاہیے, تو پیش مقدر, پیش ایزیومڈ اس کی علامت. تو ھذا قلمی, یہ میرا قلم ہے. ھذا قلم کا, یہ تیرا قلم ہے مذکر واحد کے لیے. ھذا قلمہ, یہ اس مرد کا قلم ہے. ھذا قلمھا, یہ اس عورت کا قلم ہے. تو یہ کہاں پہنچ گئے ہیں آپ جی؟ جی ہم ادھر ماڈل ٹاؤن, پیج نمبر 52 ہے جی. باقی چھوڑ دیے پہلے والے جو پیج سے؟
نہیں پہلے قاعدہ پڑھیں, قاعدہ اور اس کی مشق کریں نا, اچھا اچھا قاعدہ کے ساتھ پہلے اس کی مشق ہو جائے گی, پھر ہم درس پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 52 ہارڈ میں ہے یہ. اچھا جی, کتاب سے کیسے بنے گا؟ ہاذا کتابی, یہ میری کتاب ہے. ہاذا کتابک, یہ تجھ مذکر کی کتاب ہے, تیری کتاب ہے. ہاذا کتابہ, یہ اس مرد کی کتاب ہے. ہاذا کتابہا, یہ اس ایک عورت کی کتاب ہے. کتاب مذکر غائب. ٹھیک ہے نا, یہ ٹیبل مطلب آپ کو یاد ہو جائے تو آپ فوراً اس کے مطابق ضمیر استعمال کر لیں. پھر کہتے ہیں ہاذا سریری, یہ میرا پلنگ ہے. ہاذا سریرک, یہ تیرا پلنگ ہے. ہاذا سریرہ, یہ اس مرد کا پلنگ ہے. ہاذا سریرہا, یہ اس عورت کا پلنگ ہے. ہاذا اسمی, اب ہاذا اسمی ہے نا, تو چونکہ حمزۃ الوصل ہے اسم کی تو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ہاذا اسمی, اصل میں ہاذا الگ ہے, اسمی الگ ہے, یہ میرا نام ہے. ہاذا اسمک, یہ تیرا نام ہے. ہاذا اسمہ, یہ اس مرد کا نام ہے. ہاذا اسمہا, یہ اس عورت کا نام ہے. ٹھیک ہے. ہاذا مندیلی, یہ میرا رومال ہے. ہاذا مندیلک, یہ تیرا رومال ہے. ہاذا مندیلہ, یہ اس مرد کا رومال ہے. ہاذا مندیلہا, یہ اس عورت کا رومال ہے. ہاذا ابنی, حمزۃ الوصل ہے, ملا کے پڑھیں گے. ہاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے. ہاذا ابنک, یہ تیرا بیٹا ہے. ہاذا ابنہ, یہ اس مرد کا بیٹا ہے. ہاذا ابنہا, یہ اس عورت کا بیٹا. ہاذہ سیارتی, ٹھیک ہے. کیوں ہاذہ پڑھا ہے؟ کیونکہ سیارہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا, تو سیارہ خبر بن رہی ہے نا براہ راست. اچھا دیکھیں پیچھے جب قلم ہا ہوا ہے نا, تو وہاں پہ ہم نے ہاذا کو ہاذہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں خبر میں مضاف الیہ مؤنث ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مضاف تو ابھی بھی قلم ہی ہے نا, ہاذا قلمہا, تو چونکہ مضاف کا اعتبار کیا جاتا ہے نا, تو لہٰذا ہاذا ہی آئے گا, چاہے مضاف الیہ جو ہے وہ مؤنث بھی ہو جائے. لیکن جب سیارہ بن گیا خبر میں تو مضاف مؤنث ہو گیا, اب اس کو ہاذہ ہی کرنا ضروری ہے مبتدا کو. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہوگی نا. تو ہاذہ سیارتی, یہ میری گاڑی ہے. ہاذہ سیارتک, یہ تیری گاڑی ہے. ہاذہ سیارتہ, یہ اس کی گاڑی ہے مرد کی. اور ہاذہ سیارتہا, یہ اس عورت کی گاڑی. ہاذا مفتاحی, یہ میری چابی ہے. ہاذا مفتاحک, یہ تیری چابی ہے. ہاذا مفتاحہ, یہ اس مرد کی چابی ہے. ہاذا مفتاحہا, یہ اس عورت کی چابی ہے. اب یہ ہا اور ہا کون کون سی ہیں؟ تجوید والی بتائیں. مفتاحہ, ایک الگ سے, ہاں اب ان دونوں اکٹھے پڑھیں گے. مفتاحہ, ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہاذا ہوگا ید یا ہاذی ہی ہوگا؟ مونس ہوگا نا, جڑنا والا مونس ہوگا نا. تو ہاذہ یدی, یہ میرا ہاتھ ہے. ہاذہ یدک, یہ تیرا ہاتھ ہے. ہاذہ یدہ, یہ اس مرد کا ہاتھ ہے. ہاذہ یدہا, یہ اس عورت کا ہاتھ ہے. اور یہ تو میں ایک بولا تھا کہ ان سب میں یہ الگ ہے, جڑ کے سب میں جڑ کی ضمائر آ رہی ہے نا, جڑ والی ضمائر متصل ہیں, جوڑ کے لکھی جائیں گی. اب دعا کے ساتھ تو نہیں جڑ سکتے نا, جڑیں گے. کتاب اس میں تو بن جائے گا نا. ہاذہ یدی, اب یہاں پہ آپ اس کو ایسے لکھیں گے نا. یہ ہم نے بات دیکھ لی تھی نا کہ اگر یا پہ نقطے لگا لیں تو وہ یا ہوتی ہے, اگر نقطوں کے بغیر ہو تو پھر وہ یا نہیں ہے, پھر وہ اصلاً الف کی, اس کو آپ کہنے کرسی ہے, اس کی سپورٹ ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر اس کھڑی زبر کے طور پہ ہوگی, پیچھے زبر ہوگی, اس کو کھڑی زبر بنا لیں گے. تو ہاذہ یدی, ہاذہ یدک, ہاذہ یدہ, ہاذہ یدہا. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اگر وہ لفظ جوڑ کے لکھا جاتا ہو، وہ کس طرح جوڑیں گے سر آپ؟ نہیں وہ تو جڑ جائے گا نا، ہا کے ساتھ جڑتا ہے، مفتاحہ ایسے لکھیں گے، دوسرا کس طرح؟ ٹھیک ہے. وہ ید کو ساتھ جوڑیں گے نا تو وہ دال ہی نہیں رہے گا نا. یعنی یہ فرق لکھنے میں ہوتا ہے رسم الخط میں. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آگے جڑتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں نا اصلاً تو یہ الف جڑا ہوا ہے نا ہا کے ساتھ، اسی لفظ کا حصہ ہے، الگ تو نہیں ہے نا. لیکن الف کو آپ ایسے ساتھ ہا کے ساتھ نہیں جوڑتے، وہ لام بن جائے گا نا. پھر یہاں پہ آپ اس کو جوڑ دیں گے تو یہ لام بن جائے گا، ایسے ہی ہے نا. تو لہٰذا وہ حرف پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ ابھی بھی جوڑنا ہی ہے، یدی یہ ابھی بھی ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے اس سے پچھلا حرف جڑنے میں جوڑ کے ہی لکھا جاتا ہے یا اس کو الگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مشق ہم نے کر لی اس کے بنیادی قاعدے کی. اب درس کی طرف آ جائیں. الدرس العاشر، اس میں اور کچھ قواعد بھی آئیں گے، وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. یا کیا کریں، پہلے قواعد پڑھ لیں. ابھی ہمیں تمرین اس کی یہی کی ہے نا جی بس صرف ایک تمرین کی. اچھا جی، تو الدرس العاشر میں وہ کہتے ہیں من انتا، تم کون ہو. انا طالب میں طالب ہوں بالجامعتی، میں اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا حرف جر جو ہوتا ہے اس کا کوئی ایک متعین معنی نہیں ہوتا، وہ جس جگہ استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کا معنی تھوڑا تھوڑا بدل سکتا ہے. تو یہاں با جو ہے وہ بالجامعتی میں کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں. میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ ہم چونکہ ذرا پیچھے ہیں تو میں ذرا سپیڈ سے پڑھتا جاتا ہوں. ہاں وہ کیونکہ نا ذرا کتاب مکمل کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اس حوالے سے. تو انا طالب بالجامعتی، انا مبتدا، طالب خبر، بالجامعتی متعلق خبر. اب دیکھیں یہاں پہ بالجامعتی کیا ہے، مرکب جاری ہے نا، لیکن طالب ایک خبر موجود ہے، تو لہٰذا اب مرکب جاری کو کیا کہیں گے، متعلق خبر. اگر طالب موجود نہ ہوتا یہاں پہ تو خیر معنی نہیں بنے گا پھر، لیکن اگر یعنی صرف مرکب جاری ہو تو پھر اس کو خبر براہ راست کہہ دیا جاتا ہے. بالجامعہ تو جو ہے یہ ہو گئی متعلق خبر. جی بالجامعتی مرکب جاری ہے، متعلق خبر. حامد کہتا ہے انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو. انتا مبتدا، طالب جدید مرکب توصیفی خبر، حرف استفہام شروع میں سوال کے لیے. حرف استفہام کون سا ہے، ہاں یا نا والا ہے نا، آ. تو جواب کیا ہے، نعم، جی ہاں. انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. من این انتا، تم کہاں سے ہو. من این کیا ہے، خبر، اور یہ کیا ہے اسٹرکچر میں، من این. یہ سر وہ ہے من تو مرکب اضافی، مرکب جاری ہے نا، مرکب جاری. من حرف جر ہے نا، اینا مجرور ہے، بس مبنی ہوتا ہے لہذا علامت نہیں آئی. ٹھیک ہے، من اینا کہاں سے، اور انتا تم یہ مبتدا ہے، انتا مبتدا ہے. تم کہاں سے ہو، انا من الہندی، میں ہندوستان سے ہوں. اگر مبتدا خبر سمجھنا ہے تو جواب دیکھ لیں. جواب کیا ہے، انا من الہندی. انا نے کس کو ریپلیس کیا، انتا کو. من الہندی نے کس کو ریپلیس کیا، من اینا کو. ٹھیک ہے، تو انا من الہندی میں انا مبتدا ہے، من الہندی خبر ہے. سوال میں بھی من اینا خبر ہے، انتا مبتدا. اور یہ بات بھی ہم نے دیکھ لی کہ سوال میں اگر انتا ہو تو جواب میں کیا آتا ہے، انا. جس سے پوچھیں گے وہ جب جواب دے گا تو وہ متکلم میں جواب دے گا، اور پوچھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا جائے گا. حامد مسمو کا، تیرا نام کا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں کہتا ہے ما اسمو کا، لیکن حمزہ کیا ہے، وصل والی، تو ملا کے پڑھیں گے مسمو کا. اسمو کا اس میں مبتدا ہے، ما کیا ہے، خبر مقدم. اسمو کا کیا مرکب اضافی ہے، کاف کی ضمیر مخاطب والی ہے. اب چونکہ مرکب اضافی میں جر کی ضمیر استعمال کرنی ہے مضاف الیہ میں، تو اس ٹیبل سے آئے گی، جر والے ٹیبل سے. تو اسمی حامد، میرا نام، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. اب اسمی بھی کیا ہے، مرکب اضافی ہے. اس میں اسم جو ہے وہ مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. یا متکلم نے اسم کے میم پہ جو پیش آنی چاہیے تھی، جیسے پیچھے مسموکا تھا، تو اسی طرح اسمی میں جو پیش میم پہ آنی تھی اس کو پی لیا، زیر سے بدل دیا. اس کو پڑھیں گے اسمی. اور اگر کوئی اعراب پوچھے تو کیا بتائیں گے کہ یہاں پہ اسمی میں اسم رفع میں ہے، اس کی وجہ ہے مبتدا ہونا، اور علامت کیا ہے، ضمہ مقدرہ. ضمہ پیش کو کہتے ہیں نا، پیش مقدر، پیش ایزیومڈ، کیونکہ منصرف ہے.
محمد الخبر. اس میں تو یا جو ہے یہ آیا نا میرے کے لیے، یہ تو جی. یہ تو وہ مضاف الیہ بنا نا. جی جی بالکل، یہ جر کی ضمیر. یا کا انالیسس کریں تو کیا کہیں گے؟ یا حالت جر میں ہے، وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور علامت کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے. حامد، حامد کیا کہتا ہے؟ ومن ھذا الفتى الذی معک، یہ نوجوان جو کہ تیرے ساتھ ہے کون ہے؟ فتح کس کو کہتے ہیں؟ نوجوان کو. ٹھیک ہے، ماں کا ساتھ، مع کا ساتھ. مع جو جو اس کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ مبدل، کیا چیز؟ مبدل کہیں گے اس کو. ہاں، ھذا مبدل منہ، اور الفتح اس کا بدل. ٹھیک ہے، مرکب اشاری والا اسٹرکچر. تو الفتح بھی جس طرح ہم نے المستشفیٰ پڑھا تھا ویسے ہی المستشفیٰ کے آخر میں بھی کیا تھا؟ کھڑی زبر تھی نا. یہ یا ہم نے کہا اگر یا کے نیچے نقطے ہوں تو وہ یا ہوتی ہے، اگر یا کے نیچے نقطے نہ ہوں تو پھر وہ کھڑی زبر کو شو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے پیچھے پھر الف ہوتی ہے. تو الفتح میں کیا ہے؟ تا پر زبر ہے، آخر میں الف ہے. الف پہ پیش زبر زیر کچھ نہیں آ سکتی. اصل میں تو اگر ولد ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذا الولد. ولد میں یہ ہوتا نا، کوئی اور لفظ ہوتا وہ پیش قبول کر لیتا، لیکن یہاں پہ الف پہ پیش نہیں آ سکتی. تو کیسے پڑھیں گے؟ ھذا الفتح. یہاں پہ بھی ہم پھر چونکہ رفع ہے تو رفع میں پیش کو پھر ازیوم کریں گے اگر کوئی اعراب پوچھے تو. تو ھذا الفتى الذی معک یہ مبتدا ہے، من اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا اس میں اشارہ ہے، مبدل منہ بن رہا ہے یہاں پر، الفتح اس کا بدل ہے، اور الذی معک یہ کیا ہے؟ الفتح کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. الذی، یہ جو الفتح ہے یہ بھی تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے نا کہ یہ وہ ہے غیر منصرف. نہیں، اصل میں وہ سٹرکچر سے پتہ چل جاتا ہے نا. اب یہاں پہ اس کا اگر بغیر الف لام کے دیکھیں گے تو فتن پڑھا جائے گا اس کو، فتن. ٹھیک ہے، اور باقی جہاں تک غیر منصرف ہے تو وہ غیر منصرف کی جو شرائط ہے نا ان میں سے کسی نہ کسی شرط میں فال کرنا چاہیے نا. نہیں تو پھر الفتو اگر آپ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ اگر یہ فتن ہے تو ومن ھذا الفتو نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ تو اصل میں تو تا تو درمیان میں ہے نا، جو علامت آنی ہے وہ تو آخری الف پہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو الف پہ تو کچھ آ نہیں سکتا، لہٰذا تا کو ہم صرف جو ہے وہ زبر، اس میں چونکہ زبر ہی تھی اس کو زبر ہی پر برقرار رکھیں گے، الفتح. ٹھیک ہے، باقی جہاں تک جب نکرہ ہوتا ہے الف لام ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے نکرہ کو شو کرنے کے لیے ایک عوض کے طور پہ اس سے پچھلے حرف پر، الف سے پچھلے حرف پر ایک زبر بڑھا دیتے ہیں بس. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ جی ٹھیک. تو ھذا الفتى الذی معک یہ مبتدا ہے. الفتح کی صفت کیا ہے؟ الذی معک. جیسے ہم نے پڑھا تھا اسم الموصول یہاں پہ صفت اور صلہ مل کے صفت بنتے ہیں اس کیس میں، اور کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہاں پہ جو ابھی تک ہم نے مثالیں پڑھی ہیں موصول صلہ مل کے صفت بن رہے ہیں. تو الذی اسم الموصول، صلہ جو ہے وہ ماں کا ہوا صرف. جی الذی اسم الموصول ہے، صلہ اس کا معک ہے. اور معک کیا ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. مع جو لفظ ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور یہ ظرف کے طور پہ آتا ہے. مع کا مطلب ہے نا ساتھ. تو ساتھ اگر زمانی ہو تو تب بھی ظرف ہے، ساتھ اگر مکانی ہو تب بھی ظرف ہے. دونوں ہو سکتے ہیں نا، یہاں پہ ظرف زمان ظرف مکان دونوں ہو سکتے ہیں. تو مع ظرف ہے اس لیے نصب میں بھی ہے، آئین پہ زبر آ رہی ہے نا، نصب میں ہے. اور کاف اس کا مضاف الیہ ہے، کاف زبر کا، تو جر کی ضمیر ہے. یہ والا. تو یہ نوجوان جو کہ تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ ہوا زمیلی، وہ میرا ساتھی ہے. زمیل کہتے ہیں کلیگ کو، ساتھی کو. زمیلی مرکب اضافی ہے، زمیل مضاف ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور زمیل میں لام پر پیش آنی چاہیے تھی لیکن یا متکلم نے اس کو زیر سے بدل دیا. تو اب اگر اعراب میں علامت پوچھی جائے گی تو ہم کہیں گے زمیل رفع میں ہے اور اس کا وجہ جو ہے وہ خبر ہونا ہے اور علامت پیش مقدر ہے. پھر کہتا ہے حامد اہوا ایضا من الہندی، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ ایضاً بھی یا آلسو کے لیے آتا ہے. ہوا مبتدا ہے، من الہندی خبر ہے. اچھا جی، محمد کہتا ہے لا نہیں، ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے. مسموہو، اب دیکھیں پہلے کیا کہا تھا؟ مسموکا، کیونکہ جس سے وہ مخاطب تھا اس سے وہ پوچھ رہا تھا تمہارا نام کیا ہے. اب اس سے تیسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہے.
تو وہ غائب ہو گیا نا. تو مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ حمزۃ، اس کا نام حمزہ ہے. حمزہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف، غیر منصرف ہے. غیر منصرف. کیوں غیر منصرف پہچاننے کی شرط طریقہ کیا ہے؟ کہ تنوین نہ آ رہی ہو اور تنوین کو روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود نہ ہو. مثلا الف لام نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں بن رہا پھر بھی تنوین نہیں آ رہی. یعنی منصرف پہ اگر الف لام آ جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، مضاف بن جائے تب بھی تنوین ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ دونوں صورتحال نہیں ہے حمزہ کے ساتھ، پھر بھی تنوین نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو ایسے بھی عجمی نام ہے نا جی. نہیں عربی نام ہے، حمزہ عربی نام ہے. اس کی وجہ ہے نام اور مؤنث دونوں ہونا. اگرچہ یہ ہے مذکر ہی کے لیے لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ گول تا، تو یہ مؤنث کے مشابہ ہو جاتا ہے. تو جیسے زینب خدیجہ ہم نے پڑھے تھے نا، اسی طرح یہ بھی حمزہ ہو گیا، ہے مذکر کے لیے لیکن گول تا کی وجہ سے اس میں جو قواعد ہیں وہ یعنی تھوڑے سے مؤنث والے اپلائی ہو گئے غیر منصرف بنانے کے لیے. اس کا نام حمزہ ہے. حمزہ کہتا ہے، حامد کہتا ہے ما لغتک یا محمد، تمہاری زبان کیا ہے اے محمد. ٹھیک ہے. اب یہاں محمد کو مخاطب کیا گیا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ یا محمدو. ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا تھا جب حرف ندا یا کے بعد منادا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منادا کی تنوین اگر ہو تو ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا محمدو، اے محمد تمہاری زبان کیا ہے؟ لغتی الاردیۃ، یا اگر ملا کے پڑھیں تو لغت الاردیۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بعض اوقات زبر دے دیتے ہیں، یا کو لغتی الاردیۃ بھی کہہ دیتے ہیں. میری زبان اردو ہے. آگے اس نے اردو کی مثال دی ہے، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. نیچے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اللغۃ الاردیۃ، اردو زبان. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ کتاب کا غالباً واحد جملہ ہے جو اردو میں. ٹھیک ہے. آخر میں جو معنی دیے ہیں وہ اردو میں اور یہ اردو میں. لیکن ہم نے خود بہت سی لکھنی ہے سر. ہاں جی بالکل اچھی بات. تو لغتی مبتدا ہے، مرکب اضافی، الاردیۃ مفرد ہے، خبر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی جو ہے وہ الف لام کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. لازمی نہیں ہے کہ نکرہ ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خبر کیا استعمال کرنا چاہیں. جیسے پیچھے آیا نا اسمی محمد، اسمی بھی معرفہ ہے، محمدن بھی معرفہ ہے نا، محمد نام ہے نا. تو لازمی نہیں ہے کہ نکرہ ہو، معرفہ بھی ہو سکتا. اس کے بعد کیا ہے؟ حامد کہتا ہے اہیا لغت آپ نے بتایا تھا جی کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، عموماً موسٹلی معرفہ ہو سکتی. اس سے پھر یہاں پہ اس کو چونکہ اس کا وہ لا رہے ہیں نا، نام لا رہے ہیں نا، اردو زبان کہنا چاہ رہے ہیں تو یہاں اس کو نکرہ نہیں کریں گے. اسی طرح محمد نام ہے، وہ خبر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہوگا. آپ پھر کنفیوژن پیدا ہونے سے شروع ہوگی. ہاں بس وہ آہستہ آہستہ تو کنفیوژن تھوڑی شروع ہوگی نا. معنی مزید بھی پیدا ہوتے ہیں. پیچھے ہم نے ایک مثال دیکھی تھی صفحہ نمبر 46 پر. وہاں پہ کیا تھا؟ یہاں تو دیکھیں نا الاردیہ لانا ضروری ہے نا، کیونکہ اردو کا نام لے رہے ہیں نا، وہ زبان کا نام ہے، اس کو الف لام سے معرفہ کریں گے. اسمی محمد میں بھی محمد معرفہ ہے، نام ہے تو معرفہ ہی رہے گا، آپ کو اس کو معرفہ ہی استعمال کرنا ہے. لیکن کہیں پہ نکرہ استعمال کرنے کے باوجود بھی معرفہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے صفحہ نمبر 46 پر دیکھا تھا، جملہ نمبر ہے یہ با کا جو سیکشن اس کے نیچے 1 2 3 4 5واں جملہ ہے، جہاں ہم نے پڑھا تھا نا من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ. جواب کیا تھا؟ هو المدیر الجدید. یہی تھا نا. صفحہ نمبر دیکھیں نا 46. تو وہاں کیا تھا؟ ہوا مدیر جدید نہیں تھا، هو المدیر الجدید. ہوا مبتدا، المدیر الجدید خبر بھی معرفہ. تو یہاں معنی مزید کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ اگرچہ یہاں مدیر جدید جو ہے وہ سٹرکچر کے اعتبار سے درست ہے، لیکن یہاں پھر گویا آپ کا ذہن بھی منتقل ہوگا کہ آپ جس بندے کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے کہ وہ ایک نیا مدیر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ایک شخص کو دیکھا تو آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے بتایا یہ وہ مدیر ہے جو نیا ہے. تو معرفہ سے یہ معنی مزید تھوڑے سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو خبر معرفہ ہو سکتی. آئے کیا کہتے ہیں حامد؟ اہیا لغت سہلۃ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کیا وہ آسان زبان ہے؟ ہاں، کیا وہ آسان زبان ہے. اب یہاں پہ اردو میں ہم اگر اشارہ کریں ازالی کا لغت سہلۃ،
سوری اتل کا لغتن سہارتن تب بھی ترجمہ یہ کریں گے، لیکن زبان کی طرف عموماً اشارہ نہیں کیا جاتا، ضمیر ہی آتی ہے. بہرحال اردو میں دونوں کے لیے ہم وہ کہتے ہیں، تو یہاں ضمیر مراد ہے. کیا وہ آسان زبان ہے؟ اور آسان زبان آپ کے جو ترجمے میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ لغتن سہلتن مرکب توصیفی موجود ہے عربی ٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو ترجمے میں بھی مرکب توصیفی کو منتقل کریں، صفت. نعم ہی لغتن سہلتن، جی ہاں وہ آسان زبان ہے. اچھا جی، اب آگے مزید کنفیوژن شروع ہوگی. آگے کہتے ہیں وَحَمْزَةُ مَا لُغَتُهُ، کیا ترجمہ؟ اور حمزہ کی زبان کون سی ہے؟ اور حمزہ تمہاری زبان کیا ہے؟ اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے؟ اور حمزہ اس کی زبان اس کی زبان کیا ہے؟ ذکر رائٹ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ خبر کیا ہے، مبتدا کیا ہے؟ لغتن خبر ہے. نہیں لغت تو مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر تو حمزہ کیا ہے؟ ماں خبر ہے جی. ما خبر ہے، لغت تو مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور حمزہ کیا ہے پھر؟ نہیں ریفرنس تو ہے نا، ٹھیک ہے. حمزہ متعلق ہے خبر. نہیں متعلق کی خبر نہیں، اس کی تو بات ہو رہی ہے، متعلق تو نہیں ہو سکتا. اچھا جی، ہم نے کیا کہا؟ القلم مکسور، مفرد، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا ھذا القلم، میں ویسے مثال کے طور پر جملے بنا رہا ہوں. مکسور مرکب مفرد، لیکن مرکب کون سا؟ اشاری جو ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک اور جملہ بنایا ھذا قلم مکسور. یہ کیا ہے؟ مبتدا بنا ہے. کیا بنا ہے؟ مبتدا مرکب ناقص بنا ہے. ھذا قلم مکسور، مبتدا یہاں مفرد ہے. خبر کیا ہے؟ مرکب توصیفی جو ناقص ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اشاری. یہ خبر یہاں پہ کیا بن گئی؟ اب مرکب ناقص. وہاں مبتدا مرکب ناقص بن گیا. ایسا جملہ بھی ہو سکتا ہے دونوں مرکب ہوں. اسمی عبداللہ، ٹھیک ہے. یہ بھی مرکب اضافی ہے، مبتدا لیکن ناقص ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے اور یہ بھی ناقص ہے. مبتدا بھی مرکب اضافی ہو گیا، ناقص ہو گیا. خبر بھی مرکب ہوگی، ناقص. تو ہم یہ بات دیکھتے آ رہے ہیں کہ مبتدا مفرد بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی مفرد ہو سکتی ہے. مبتدا کوئی مرکب ہو سکتا ہے، خبر مفرد ہو سکتی ہے. خبر مرکب ہو سکتی ہے، مبتدا مفرد ہو سکتا ہے. اور مبتدا خبر دونوں بھی مرکب ہو سکتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں دیکھی تھیں اس سب میں کیا تھا؟ سارے جہاں مرکب آ رہے تھے وہ سب کے سب مرکب ناقص تھے اور پورا جملہ اسمیہ مرکب تام تھا. اب جو مثال ہے، اس میں تو آپ نے دونوں کو مبتدا لکھ دیا، تو خبر تو اس میں ہے ہی نہیں کوئی بھی. سوری یہ خبر ہی ہے نا، غلطی سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ خبر. اچھا جی، تو حمزہ ما لغتہ، اب اصل میں کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خبر اب مرکب ناقص نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں ایک مرکب تام ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کیا ہے جی؟ مبتدا ہے. حمزہ مبتدا ہے. اس کو دوبارہ لکھتے ہیں یہاں پہ ذرا بڑا کر کے. حمزۃ ما لغتہ، حمزہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ما لغتہ کیا ہے؟ خبر ہے. دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اور یہ مفرد ہے. یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے، اب ناقص نہیں ہے. اور یہ جملہ اسمیہ اپنی ذات میں ہے، تو اس کے بھی مبتدا اور خبر ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا ہے؟
مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. مبتدا کو مزید کھولیں تو لغت مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو ما لغتہ یہ جملہ اسمیہ ہے. لغتہ مبتدا ہے، ما خبر ہے. لغتہ بذات خود مبتدا مرکب اضافی ہے. لغت مضاف ہو مضاف الیہ. یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا خبر کس کی؟ حمزہ کی. وہ مبتدا ہے اور یہ بڑا جملہ اسمیہ بن گیا. یہ ساری گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ آپ نے جو ما لغتہ کہا ہے تو اس میں اس کا بتایا کہ لغتہ ایک صرف جملہ اسمیہ ہے. ما لغتہ پورا جملہ اسمیہ ہے. دیکھیں ما لغت ٹھیک ہے نا. اور حمزہ جو ہے وہ پھر کیا ہوا؟ ہاں تو ما لغتہ پورا جملہ اسمیہ ہے. تو جیسے ہم نے مثالیں دیکھیں کہ ایک مرکب ناقص بطور مبتدا آ سکتا ہے، بطور خبر آ سکتا ہے، تو یہ پورا مرکب تام بھی بطور خبر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پورا مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ ایک بڑے جملہ اسمیہ کی خبر بن رہا ہے جس کا مبتدا حمزہ ہے اور یہ بڑا جملہ اسمیہ بن گیا، یعنی جملہ اسمیہ ود ان جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، لیکن جی ما لغتہ میں ما لغتہ آپ نے بتایا جملہ ہے تو اس کا پہلے بتایا کہ مبتدا کیا ہوا؟ لغتہ مبتدا ما خبر. لغتہ مبتدا ما خبر یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، حمزہ تو کیا ہوا پھر؟ وہی نا. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ ما لغتہ پورا جملہ اسمیہ ہے نا، یہ ایک بڑے جملہ اسمیہ کی خبر بن رہا ہے جس کا مبتدا حمزہ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جملہ اسمیہ یہ ہے حمزۃ ما لغتہ. حمزہ مبتدا ہے، ما لغتہ خبر ہے، جو اپنی ذات میں ایک اور چھوٹا جملہ اسمیہ ہے جس میں لغتہ. اب چھوٹا جملہ اسمیہ پھر آ گیا تو پھر اس کے اجزاء ہوں گے مبتدا خبر. تو یہ مبتدا خبر اس چھوٹے جملہ اسمیہ میں لغتہ مبتدا ہے اور ما خبر ہے. ٹھیک ہے، جی سر. تو اس سے کیا پتا چلا؟ مبتدا مفرد ہو سکتا ہے، خبر مفرد ہو سکتی ہے. مبتدا مرکب ناقص کی کوئی ٹائپ ہو سکتا ہے، خبر مرکب ناقص کی کوئی ٹائپ ہو سکتی ہے. مرکب جاری کے علاوہ جو ہے وہ مبتدا ہو سکتا ہے. اسی طرح مبتدا خبر کی جگہ، مبتدا کی جگہ تو نہیں، عموماً خبر کی جگہ ہی آتا ہے، پورا جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، مرکب تام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کو آسان جملے پڑھائیں گے اور اس سے آپ کے جملوں کو مشکل کرتے جائیں گے. تو مشکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ قواعد پڑھتے جا رہے ہیں، اب ان قواعد کو آپ لنک کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ کے جملوں میں ورائٹی پیدا ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو حمزۃ ما لغتہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں حمزہ کی زبان کیا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ما لغت حمزہ. ٹھیک ہے نا، حمزہ کی زبان یہ مرکب اضافی ہے. حمزہ کی زبان تو کیا ہے؟ لغت کو حمزہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، پھر آنا چاہیے لغت حمزہ. حمزہ کو میں کہہ رہا ہوں غیر منصرف ہے، جر میں زبر آئے گی. تو ما لغت حمزہ، اس کا ترجمہ ہوگا حمزہ کی زبان کیا ہے. لغت حمزہ مبتدا ما خبر. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ وہ حمزۃ ما لغتہ، اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے. تو یہاں پہ اب حمزہ مبتدا ہے، ما لغتہ ایک پورا جملہ اسمیہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا. اچھا، ہونا ویسے یہ چاہیے جی، مجھے نہیں پتا، میں ویسے ایسے ہی بونگی مار رہا ہوں شاید، کہ جیسے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں جی جی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ جو آپ قاعدے بتا رہے ہیں ہر لیسن سے پہلے، اگر یہ لیسن وائز کہیں ٹیبولیٹ کیے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑا آسان ہو جاتا. یعنی آپ کے منظر ریکارڈ بھی آ جاتا کہ لیسن 1 میں یہ مطلب ایک جو ہے نا گرامر کی بڑی بڑی کتابیں، ان کی ابھی ضرورت نہیں تھی ہمیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے قاعدے لیسن وائز اگر کہیں مرتب کیے ہوتے تو وہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے لیے گائیڈنس سی بن جاتی ہے. ہاں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، شاید کیا ہو تو میں پتہ کر لیتا ہوں. اگر تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے قواعد کو الگ سے اردو میں بھی ہر لیسن میں، جیسے وہ نہیں ہوتا تھا میٹرک میں پڑھتے تھے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، قریشی گیس پیپر تو انہوں نے وہ
جو ہے نا ٹپس لکھی ہوتی تھی. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے آسانی ہو جائے گی. تو اگر کوئی میری نظر میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. غالباً یہ ہوا کیونکہ مشہور کتاب ہے, کافی جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی کام اس میں ہوا ہو. واللہ عالم, میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ. تب تک آپ جو ہے وہ ویسے کتاب دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی, جیسے وہ آسان عربی گرامر ایک کتاب ہے, اسی طرح لسان القرآن ایک کتاب ہے, اس میں اردو میں ہی لکھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کانٹینٹس کھولیں گے تو آپ کو مل جائے گا مرکب اضافی کون سے صفحے پہ ڈسکس کیا گیا ہے, مرکب توصیفی کہاں ڈسکس کیا گیا ہے, جملہ اسمیہ کہاں ڈسکس کیا گیا ہے. وہاں وہ سارے اس کے قواعد بتا دیں گے کہ بھائی مبتدا رفع میں ہوتا ہے, خبر جو ہے وہ رفع میں ہوتی ہے, معرفہ نکرہ سے مل کے عموماً ہے کا مفہوم پیدا کرتے ہیں, مرکب اشاری میں کس طرح سٹرکچر بنتا ہے, حاذا کتاب حاذل کتابو, یہ دونوں فرق کیا ہیں وہ. لیکن اس میں یہ ہوگا نا جی, اس میں مرکب توصیفی اگر آئے گا تو پورے قاعدے اس میں دیے ہوں گے. ہاں جی, جیسے وہ لطف الرحمان صاحب کی کتاب ہے, ہاں بہت جی, اچھی ہے, لیکن وہ ابھی ہم مختصر تو پڑھ نہیں رہے نا, ہم تو ابھی صرف وہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں جو اس سبق کے لیے مخصوص ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا اس کو لمٹ کر دیتے ہیں اور فوکس کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں زیادہ تفصیل زیادہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس طرح اس کے متعلق بھی مجھے کچھ ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو لغتہ الیابانیۃ, اس کی زبان جاپانی ہے. لغتہ مبتدا مرکب اضافی, الیابانیۃ خبر مفرد, اور یہ الیابانیہ معرفہ ہے کیونکہ اس کو معرفہ لانا یہاں ضروری ہے نا, زبان کا نام لینا ہے نا, ہم نے نام لینا ہے تو اس کو معرفہ کریں گے الف لام کے ساتھ اگرچہ خبر ہے. اس کی زبان جاپانی ہے. وَهِيَ لُغَةٌ صَعْبَةٌ, اور وہ ایک مشکل زبان ہے. یہاں آپ نکرہ ہی کیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں زبان کا نام لینا مقصود نہیں, کسی اور وجہ سے بھی اس کو خاص نہیں کرنا, لہٰذا نکرہ ہوگی خبر. تو لغۃ صعبۃ مرکب توصیفی, اور وہ مشکل زبان ہے یا ایک مشکل زبان ہے. اَیْنَ أَبُوكَ یا محمد, اب دیکھیں یہاں بار بار قواعد آ رہے ہیں, اگرچہ ابھی ہم نے جو دوسری کلاس ہے اس میں اس کو ڈسکس کیا. اے محمد تمہارے والد کہاں ہیں, اس کو کہتے ہیں اسماء خمسہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک ہے, ہم نے جو چارٹ بنایا تھا اعراب کے, یا آپ کہیں اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی اقسام. اعرابی حالت کے اعتبار سے کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسم کی اقسام تو بہت اعتبارات سے ہیں نا. وسعت کے اعتبار سے کیا ہے, معرفہ نکرہ, ٹھیک ہے, اور جنس کے اعتبار سے کیا ہے, مذکر مؤنث, عدد کے اعتبار سے کیا ہے, واحد مثنیٰ جمع. تو اعرابی حالت کے اعتبار سے کیا اقسام ہیں؟ ایک تو اس کی اعرابی حالتوں کی تین طرح کی ہے نا, رفع نصب یا جر. ایک اسم کی مختلف ٹائپس ہیں, اس میں بڑا ٹیبل کیا تھا کہ مورب ہے اور مبنی ہے, ٹھیک ہے. مورب میں کیا ہوتا ہے, یعنی کوئی علامت آتی ہے. جب اعرابی حالت کا, اعراب کا مطلب کیا تھا, آخری حصے میں آنے والی تبدیلی, تو وہ تبدیلی آخر میں کسی نہ کسی علامت سے شو ہوتی ہے, چاہے دو کیسز میں علامت سیم بھی ہو لیکن وہ کوئی نہ کوئی علامت آتی ہے. مبنی میں کیا ہوتا ہے, وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے, کوئی علامت نہیں آتی. تو یہاں پہ اب ہم نے کہا تھا اس کی مختلف قسمیں ہیں, منصرف ہے, غیر منصرف ہے, اور اس کے بعد ہم نے آگے ڈاٹ لگا دیے تھے. اب مزید آگے ڈاٹ بھی ہیں اور قسمیں بھی ہیں. ابھی جو ہم قسم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسماء خمسہ, ٹھیک ہے. منصرف اکثر و بیشتر الفاظ منصرف ہوتے ہیں, کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں, اور یہ صرف 5 ہوتے ہیں جو اسماء خمسہ ہیں, ٹھیک ہے. تو منصرف میں کیا تھا, پیش یہ رفع کی علامت تھی, اور تنوین بھی اس میں آتی ہے اگر تنوین کو روکنے والی کوئی شے نہ ہو. زبر جو ہے وہ نصب کی علامت تھی, اور زیر کس کی تھی, جر کی علامت. غیر منصرف میں پہلی بات تو یہ تھی کہ تنوین کسی صورت میں بھی نہیں آتی, اور پیش اس میں رفع کی علامت ہے, زبر جو ہے وہ نصب کی ہے, اور زبر ہی جر کی ہے, ٹھیک ہے.
مبنی میں علامت کوئی نہیں ہوتی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسماء خمسہ، پھر یہاں اور ٹائپس بھی آئیں گی. جب جمع پڑھیں گے تو جمع مذکر سالم آئے گا، جمع مؤنث سالم آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب اسماء خمسہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تفصیل سے یہ کیا ہے. تو اس میں آپ نے سمجھ لیا نا کہ یہ مورب کے تحت ہے، اس کا مطلب اس میں علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان علامات کے علاوہ ہیں، اس لیے ان کا الگ گروپ بنایا. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے جب بات دیکھی تھی کہ کوئی اسم جملے میں آتا ہے تو پہلے جملہ طے کرے گا، عبارت طے کرے گی کہ وہ رفع میں آنا چاہیے، نصب میں یا جر میں. آپ اس اسم کو مبتدا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو رفع میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں رفع میں لانا پڑے گا، مفعول بنانا چاہ رہے ہیں نصب میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے جملے سے طے کر لیا کہ اس کو کس حالت میں لانا ہے تو اس کی حالت اعرابی بھی طے ہوگی، اس کی وجہ بھی طے ہوگی. ٹھیک ہے، اب علامت کیا آنی ہے وہ اس ٹیبل سے طے ہوگی. ٹھیک ہے، اگر تو وہ مبنی ہے تو علامت کوئی نہیں آئے گی، جیسا ہے ویسا ہی لکھ دیں گے. اگر مورب ہے تو مورب کی ٹائپ دیکھیں گے. منصرف ہے تو رفع میں پیش کی علامت دیں گے، نصب میں زبر کی، جر میں زیر کی. غیر منصرف میں رفع میں پیش، نصب جر دونوں میں زبر، دو ایکسیپشنز کے علاوہ. اور اب اگر وہ اسماء خمسہ میں سے ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے. ٹھیک ہے، جو ہم دیکھنے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ اسماء خمسہ. خمسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5. تو یہ 5 طرح کے اسماء ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. اسماء اسم کی جمع ہے. ان کے لیے کچھ قواعد مختلف ہیں اور ابھی اس کتاب میں 2 ڈسکس کیے جا رہے ہیں صرف. ایک کیا ہے؟ ابن، اور ایک ہے اخن. ابن کا مطلب کیا ہے؟ باپ. اخن کا مطلب کیا ہے؟ بھائی. ٹھیک ہے، یہ 2 ہیں 5 میں سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مضاف کے علاوہ استعمال ہوں، یعنی مضاف نہیں بن رہے، پھر منصرف ہیں، یعنی پھر ان کی کیٹیگری اسماء خمسہ والی نہیں رہے گی، ان کی کیٹیگری آپ کو منصرف کے طور پر ٹریٹ کریں گے. تو پھر ان کی رفع کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ابن. ٹھیک ہے، یا الف لام لگ جائے تو الابو. نصب کیا ہوگی؟ ابن یا الابا. اور جر کیا ہوگی؟ ابن یا الابی. ٹھیک ہے نا، نارمل منصرف کی طرح. حامدن حامد، یا کتابن کتابن کتابن، الکتاب الکتابہ الکتابی. اسی طرح ابن ابن ابن، الابو الابا الابی، اخن اخن اخن، الاخو الاخا الاخی. کب؟ جب یہ مضاف نہیں ہیں. لیکن اگر یہ مضاف بنے، اگر یہ مضاف بنے، اب ان کو اسماء خمسہ کے طور پر علامات دیں گے. وہ کیا؟ الابو الابا الابی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو یہ اوپر والا جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. کیا چیز؟ یہ اوپر الاب اور آبن کی نہیں نہیں، ابن ابن ابن، یہ ہے معرفہ رکھا کے لیے، نچلا معرفہ کے لیے. نچلا معرفہ. ٹھیک ہے نا، یہ تو نارمل ہے نا جیسے منصرف ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب جو ہم نئی بات پڑھ رہے ہیں وہ یہ والی ہے کہ اگر یہ مضاف بنے، مطلب بھائی، اگر آپ کہیں حامد کا باپ، اب باپ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو اب کیا ہوگا؟ جب یہ مضاف بن گئے تو اب رفع میں علامت ہوگی واو. ٹھیک ہے، نصب میں علامت ہوگی الف، جر میں علامت ہوگی یا. ٹھیک ہے، اب علامت پیش زبر زیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واو، الف اور یا. ٹھیک ہے، علامت بدل گئی ٹائپ بدلنے سے. تو رفع، نصب اور جر لکھیں آپ حامد کا باپ، تو کیا ہوگا؟ ابو حامدن ابا حامدن اور
ابی حامدن. ٹھیک ہے, ابو حامدن, ابا حامدن. معذرت یہ مجھے آپ یاد کرا دیا کریں. ان کو تو یاد سی نہیں. نہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ریفلیکشنز. ابو حامدن, ابا حامدن اور ابی حامدن. اب یہ کیا ہے؟ ابن مضاف بنا ہے تو رفع میں ہے تو علامت کیا ہے؟ واو. یہ واو. ٹھیک ہے, یہاں مضاف بنا, حامدن مضاف الیہ ہے, یہاں علامت کیا ہے؟ الف. یہاں کیا علامت ہے؟ یا. ان کا جو مطلب بنے گا وہ کیا بنے گا؟ وہی بنے گا نا, ابو حامد, حامد کا باپ, ابا حامد, حامد کا باپ, ابی حامد. حامد کا باپ. اب یہ جس جملے میں ان کو رفع نصب جر میں بنانا ہے وہ جملے سے. اب یہ تو علامت دیکھ رہے ہیں نا ہم, یہ تو علامت دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی وجہ سے رفع نصب یا جر میں آ جائیں تو شو کیسے کرنا ہے؟ رفع نصب یا جر کیسے طے ہوگی؟ جملے سے. اب کہیں گے حامد کا باپ عالم ہے, تو حامد کا باپ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. مبتدا کس میں ہوتا ہے؟ رفع میں, تو مضاف رفع میں جائے گا. ابو حامدن عالمن. پھر آپ کہیں میں نے حامد کے باپ کو دیکھا, تو کیا کہیں گے؟ کو دیکھا کا مطلب مفعول بن رہے ہیں. رأیتو میں نے دیکھا ابا حامدن. اگر آپ کہیں حامد کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ رأیتو حامدن. اب اگر آپ کہیں حامد کے باپ کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ رأیتو ابا حامدن. ٹھیک ہے, نصب استعمال ہوگی. اور آپ کہیں میں حامد کے باپ کی طرف گیا, ذہبت الی ابی حامدن. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں حامد کی طرف گیا تو کیا ہوگا؟ ذہبت الی حامدن. کیوں؟ حامد غیر منصرف ہے. اب میں کہوں حامد کے باپ کی طرف تو ابی حامدن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور حامد تو جر میں رہے گا نا مضاف الیہ کی وجہ سے, ہم مضاف کی بات کر رہے ہیں. تو وہی بات کہ جملے میں کسی اسم نے رفع میں آنا ہے, نصب میں آنا ہے, جر میں آنا ہے, یہ جملہ طے کرے گا, اس کا استعمال طے کرے گا. اس اعتبار سے ہم اس کی حالت اعرابی بھی پہچان لیں گے, وجہ بھی پہچان لیں گے. اب اس حالت اعرابی کو کس طرح شو کرنا ہے, کیا علامت دینی ہے یا کوئی علامت نہیں دینی, وہ ٹیبل سے طے ہوگا, جس میں مبنی میں تو ہم کوئی علامت نہیں دیں گے, بس اس کو ویسے ہی استعمال کر لیں گے. مورب میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائپ منصرف ہے, جیسے حامد تھا تو حامدن عالمن, رأیت حامدن, ذہبت الی حامدن. ٹھیک ہے, پیش زبر اور زیر دی. غیر منصرف ہو, زینب عالمتن, رأیت زینبا, ذہبت الی زینبا, پیش زبر اور زبر. اب اگر اسماء خمسہ ہوں لیکن مضاف نہ بنے تب بھی منصرف کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, الابو عالمن, رأیت الابا مثال کے طور پہ, اور ذہبت الی الابی منصرف بن گیا نارمل. لیکن اگر یہ مضاف بن جائے اب اسماء خمسہ والی علامات آ جائیں گی. اب رفع میں استعمال کرنا ہے مبتدا کے طور پہ, مثلا تو ابو حامدن عالمن. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو دوسرے بولے ہیں ان میں آپ واو الف اور یا تو لگا رہی ہیں, حالانکہ وہ مضاف نہیں آ رہی. جو میں نے پہلے بولا, نہیں میں نے نہیں لگائی نا, میں نے کہا ہے الابو. ہاں جی, الابو. الابو نہیں کہا, میں نے کہا ہے الابو عالمن, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. رأیت الابا. یعنی وہ واو نہیں ہے بات. ہاں جی, ذہبت الی الابی. اور یہاں کیا ہے؟ اب بکرن کر لیں. اب دیکھیں نا, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام بھی یہی ہے نا, ابو بکرن. اگر آپ ویسے کہیں عالمن, اور رأیت ابا بکرن, اور ذہبت الی ابی بکرن. ٹھیک ہے, تو یہ علامات کا فرق ہے. اور آپ کہیں حامدن عالمن, اور رأیتو کا مطلب میں نے دیکھا. یہ صرف میں مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ ہم نے اسٹرکچر ابھی نہیں پڑھا. رأیتو حامدن نصب ہو گئی منصرف کی, اور ذہبت
الا حامدن. اسی طرح آپ کہیں وہ اذان ہو رہی ہے. ٹائمنگز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کس طرح سے ہوں گے. ہاں تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں مزید انشاءاللہ. یہ بھی میں نماز اذان کی وجہ سے رکا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مثال میں نے لکھی زینب عالمۃ رأیت زینبا ذهبت الی زینبا. اب دیکھیں تینوں جملے ایک جیسے ہیں, چاروں جملے. تو ان سب میں جو مبتدا کی جگہ استعمال ہو رہا ہے, مفعول کی جگہ استعمال ہو رہا ہے, مرکب جاری بن رہا ہے, یعنی حرف جر کے بعد آ رہا ہے. تو سب صورتوں میں وجہ اور حالت ایک ایک ہی ہے نا, لیکن سب میں علامت مختلف ہے کیونکہ جو اسماء ہیں ان کی ٹائپس مختلف ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے جملہ طے کرے گا اس کی حالت اعرابی اور وجہ کو, اور پھر علامت بدل جائے گی. ایک اور مثال دیکھ لیں. ھذا عالم رأیت ھذا ذهبت الی ھذا. ٹھیک ہے, یہ مبنی کی مثال ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ علامت کوئی نہیں آئی. تو یہ کیا ہے, یہ منصرف ہے. الابو الابا الابی, یہ بھی منصرف ہے. حامد حامدن حامدن, یہ غیر منصرف ہے. زینبو زینبا زینبا, یہ کیا ہے, مبنی. ھذا ھذا ھذا, یہ رفع ہے, نصب ہے, جر ہے. یہ کیا ہے, اسماء خمسہ کیونکہ مضاف بن رہے ہیں. ابو بکرن ابا بکرن ابی بکرن. اس میں بکرن تینوں میں جو ہے وہ جر میں ہے, منصرف کے طور پہ ہے نا, کیونکہ وہ تو مضاف ہی نہیں بن رہا, اس میں جر میں ہی رہنا. ہم مضاف کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ابو بکرن ابا بکرن ابی بکرن, اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یعنی نحوی طریقہ کار ہے بیان کرنے کا. یعنی جب آپ صرفی طریقہ کار پہ کریں گے تو آپ ٹیبل بنائیں گے, آپ لکھیں گے رفع نصب یر, آپ منصرف لکھیں گے حامد حامدن حامدن, غیر منصرف لکھیں گے زینبو زینبا زینبا. لیکن اگر آپ نحوی طریقے پہ بیان کریں تو آپ ہر کیس کی ایک مثال لکھیں گے جملے کے طور پہ. آپ کہیں گے زینب عالمۃ, جملہ بنائیں گے جہاں زینب رفع میں ہو. ٹھیک ہے, جملہ بنائیں گے جہاں زینب نصب میں ہو. رأیت زینبا ذهبت الی زینبا, یہاں زینب کا استعمال جر میں. ٹھیک ہے, چلیں اذان ہوگی. یہاں بھی اب 8:30 ہے, ٹائم کو کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ مزید. ویسے تو تھوڑا سا ممکن ابھی یہی ہے, آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ.